مسیح یسوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام تانیہ کنول، پروگرام مسیحی نقطہ نظر کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عزیزوں، ہم بات کر رہے تھے تقدیس کی، اور ہم نے سیکھا کہ ہمیں اپنے آپ کو گنہگار نہ کہنا ہے اور نہ ہی کہلوانا ہے، بلکہ یسوع مسیح کے قد کے اندازے کے مطابق ہمیں بڑھتے جانا ہے۔ آج ہم بات کریں گے اسی حوالے سے تقدیس میں بڑھتے ہوئے کہ اگر ہم آج خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں اور ہماری زندگی میں ابھی تقدیس کا عمل جو ہے وہ شروع ہوا ہے، نہیں ہوا، یا وہ کہاں تک ہے، کہاں تک ہمیں جانا ہے اس میں، اور ایسے میں آج ہم نے یسوع کو قبول کیا اور ہم اسی دن اس دنیا فانی سے کوچ کر جائیں، تو کیا ہماری زندگی میں تقدیس کا عمل پورا ہو گیا یا وہ شروع ہی نہیں ہوا؟ آئیے سیکھتے ہیں بشپ صاحب سے۔ بشپ صاحب، ویلکم ٹو دا پروگرام۔ شکریہ، کیسی ہیں آپ؟ جی خداوند کا شکر ہے، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ ناظرین، آپ سب کو خداوند یسوع مسیح میں محبت اور برکت کے ساتھ سلام۔ جی بشپ صاحب، آپ نے بہت اچھا سکھایا تھا ہمیں تقدیس کے حوالہ سے کہ ہمیں یسوع کے لہو کو پہننا ہے۔ اب یسوع کا لہو کوئی آج پہنتا ہے اور وہ بالا خانہ کی روح میں دعا میں ٹھہرتا ہے، اور ایسے میں جو ہے وہ اس کا اینڈ ہو جاتا ہے، اور ایک شخص ہے جو کہ نہ صرف خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے بلکہ اس کی زندگی میں تقدیس کا عمل شروع ہو جاتا ہے، وہ یسوع میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو ان دونوں کی جو منزل ہے، کیا مسافت کرنے سے پہلے ہی وہ ختم ہو گئی، یا کیا ہماری کیا سچویشن رہے گی؟ بیٹا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں یہ بہت دھیان دینے والی باتیں ہیں۔ جی، جب آپ کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں تو خداوند کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ ان کو پھر یاد نہیں کرتا۔ یہ خدا ہے جو اپنی بات سے پھرتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مٹا دینا، گناہوں کو مٹا دینا، حکموں کی دستاویز کو مٹا دینا، نئے سرے سے پیدا کر دینا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے، اس پر ایمان لانے کے وسیلے سے، توبہ کرنے کے وسیلے سے، اس عہد میں شامل ہونے کے وسیلے سے آپ کو ایک نیا درجہ مل گیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، میں گزشتہ پروگرام میں اور اس سے پہلے بھی ایک آدھ پروگرام میں یہ مثال دے چکا ہوں کہ جب آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں منتقل ہو جاتے ہیں، آپ کی شہریت تبدیل ہو جاتی ہے، تو آپ وہاں جا کے جاتے ساتھ ہی مر جائیں یا 100 سال کے بعد مرے کہاں پر آپ؟ بادشاہت میں مرے۔ بادشاہت کون سی ہے؟ یہ خدا کی بادشاہت ہے۔ آپ داخل ہو گئے، آپ کو شہریت مل گئی، تو آپ وہاں کے حقدار ہو گئے ہیں۔ اسی واسطے خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اس ڈاکو سے یہ کہا تھا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اب جب آپ کی شہریت تبدیل ہو جاتی ہے، آپ کا سٹیٹس تبدیل ہو جاتا ہے، آپ کا مقام، آپ کی جگہ، آپ کا درجہ تبدیل ہو جاتا ہے، تو پہلے لمحے سے آپ خدا کی بادشاہت کے فرزند بن جاتے ہیں۔ آپ خدا کے فرزند بن جاتے ہیں۔ آپ کی نئی پیدائش ہوتی ہی خدا سے پیدا ہونے میں ہے، اور جب ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے ایک جو چیلنج ہے وہ ہے سیکھنے کا، وہ ہے بڑھنے کا، وہ ہے خدا کو سمجھنے اور جاننے کا۔ جتنا ہم زیادہ جانتے جائیں گے، اب میں آپ کو خداوند یسوع مسیح کے الفاظ کی ایک مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے مثال دی کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے جاتے ہوئے اپنے نوکروں کو، کسی کو دو اشرفیاں دی، کسی کو 3 دی، کسی کو 5 دی، تو اس نے توڑے جو دیے ہوئے ہیں وہ مختلف دیے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ دنیاوی طور پر سمجھنا بہت آسان ہے اس حوالے سے کہ آپ نے جب لائن عبور کر لی، ایئرپورٹ پہ اتر گئے، آپ نے وہاں کی شہریت حاصل کر لی، چاہے آپ جاتے ہی مر جائیں دنیاوی طور پر، جسمانی طور پر، لیکن روحانی طور پر آپ کا درجہ جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اب میں فرق شخص ہوں، میں خون سے خریدا گیا ہوں، میں نے خداوند کے ساتھ عہد باندھ لیا ہے۔ اب وہ مرا ہے تو کس میں مرا ہے؟
यूहन्ना आरिफ के मुकाशे में लिखा है कि लिख, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं। जो मरा है वो खुदावंद में मरा है। और अपना खुदावंद के पाक कलाम में ये भी लिखा है हिंदी की किताब में कि काश मैं सादकों की मौत मरूं। अब खुदावंद के पाक कलाम में ये सफाई के साथ लिखा है इब्रानियों के खत में कि आदमियों के लिए एक बार मरना मुकर्रर हो चुका है, उसके बाद अदालत का भी जिक्र है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो जिस्म है इसने फानी जामे में से ये जो जिस्म फना होने वाला जिस्म है, जब खुदा ने आदम और हवा को सजा दी थी तो उस वक्त उन्होंने ये फरमा दिया था कि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा। ये जो राख का बुध हम मनाते हैं, इसकी एक जो हमें गौर तलब बात याद रखने की ज़रूरत है वो ये है कि वो राख का निशान बनाया जाता है, तो वो इसलिए बनाया जाता है कि तू खाक है और खाक में फिर लौट जाएगा, यानी अपनी तैयारी मुकम्मल कर ले। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया था तुम्हारी कमरे बंदी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें। सो हमने हर वक्त मुस्तैद रहना है, तैयार रहना है, और हमने ये जान के तैयार रहना है और तैयारी करनी है कि हम इस रूए ज़मीन पर परदेसी और मुसाफिर हैं। ये हमारा हकीकी घर नहीं है। जब हम लोगों के घरों में जब मातम होता है तो कई घरों में जाते हैं तो वहाँ पे जो लोग बैंड डाल रहे होते हैं वो उनमें से अक्सर ये कहते हैं हाय रबा तू की कीता, खुदाया तूने ये क्या कर दिया, हमारे अजीज को बुला लिया, छोटे बच्चे को बुला लिया, जवान बेटे बेटी को बुला लिया। तो खुदावंद का कलाम ये बयान करता है कि ये दुनिया का एक निज़ाम है जिसमें छोटी उम्र में भी मर सकता है आदमी, जवानी में भी मर सकता है, और बुढ़ापा भी उसका बहुत लंबा हो सकता है। सो हमको हर वक्त तैयार रहना है। मसीह जिंदगी एक रूहानी सफ़र है, मसीह के साथ सफ़र है, लेकिन ये तैयारी के भी एक अलामत है कि हमने तैयार रहना है किसी वक्त। क्योंकि यहाँ अगर परदेसी और मुसाफिर हैं तो हमारा एक हकीकी घर भी है। खुदावंद यीशु मसीह ने वादा किया था और उन्होंने बताया था और जताया था कि मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, वो तुम्हारे लिए तैयार किए गए हैं, वो तुम्हारा असली घर है, वो तुम्हारी असली जगह है, वहाँ तुमने हमेशा मुकद्दसीन के साथ रहना है। सो ये इस तकदीस के अमल को आप अपनी ज़िंदगी में शुरू कर लें। तौबा से शुरू होता है, खुदाम पर ईमान लाने से होता है, खुदाम के लहू से धुल जाने से होता है, खुदा के पाक रूह से होता है, खुदा के पाक कलाम से होता है। लेकिन इसका एंड क्या है? इसका एंड खुदाम के पाक कलाम में से अगर हम पतरस का दूसरा खत पढ़ें, उसके पहले बाब की 4 आयत, तो यहाँ खुदावंद यीशु मसीह के रूए ज़मीन पर आने का मकसद पूरे तौर पर बयान किया गया है। उसका एंड रिजल्ट के लिए आप पहले देखें यूहन्ना के पहले आम खत और उसके पहले बाब की शुरुआत से कि इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। तो ये खुदा की तारीफ है। बिल्कुल। जब आप पैदाइश की किताब को पढ़ते हैं तो वहाँ ये लिखा है कि खुदा का रूह पानियों की सतह पर जुम्बश करता था, और खुदा के पाक कलाम में खुदावंद यीशु मसीह ने ये मुतालबा किया कि खुदा रूह है और चाहता है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तश करें, बल्कि करते रहें। खुदा रूह था, रूह के साथ उनका मेल मिलाप था, रूह के साथ उनकी रफाकत थी, रूह के साथ उनकी गुफ्तगू थी। खुदा का रूह और वो रफाकत रखा करते थे। अब यहाँ ये बयान किया गया है कि हमने ज़ात इलाही में शरीक होना है। ज़ात इलाही क्या है? खुदावंद यीशु मसीह रूए ज़मीन पर आए, उन्होंने कलीसिया की बुनियाद रखी, अपने मुर्दों में से जी उठने के बायस उन्होंने मौत पर फतह पाई, उन्होंने हमें नई नई जिंदगी दी। और खुदावंद का कलाम बयान करता है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के बदन के अज़ा हैं। खुदावंद यीशु मसीह के बदन के बाहर किसी ईमानदार की कोई जगह नहीं है। यहाँ तो हम खुदावंद यीशु मसीह के बदन के अज़ा हैं,
یعنی خداوند یسوع مسیح کے بدن میں ہیں. اور آپ کو میں دو باتیں یاد دلا دوں کہ جو خداوند یسوع مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. جو خداوند یسوع مسیح میں ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا. یہ خدا کے کلام کے حوالہ جات ہیں جو میرے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، ہر ایک ایماندار کے لیے ہے. اب خداوند یسوع مسیح میں شامل اور شریک ہونا وہ خدا کی ذات الہی میں شامل اور شریک ہونا ہے. ٹھیک. تو یہ ایک تقدیس کا عمل ہے کہ جب ہم نے خدا کو پہچان لیا، خدا کی خدائی کو پہچان لیا، ہم نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا، ہم نے خداوند یسوع مسیح پر اپنا فوکس سیٹ کر لیا اور ان کی اس دعوت کو مان لیا. ان کی دعوت کیا تھی؟ جب انہوں نے اپنی منادی کا آغاز کیا تھا تو انہوں نے کہا توبہ کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. نزدیک آ گئی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک ہے، آپ اس میں نہیں ہو لیکن آپ کے نزدیک ہے. نزدیک کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے ایک فیصلے کے فاصلے پر ہے. فیصلے کے فاصلے پر. فیصلے کے فاصلے پر. صحیح. کہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ توبہ، کہ فاصلہ طے ہو. میں نے خداوند تیری دعوت کو قبول کیا، میں نے توبہ کی، میں نے تجھے قبول کیا. ایک فیصلہ ہے نا. جی بالکل. تو مسیح زندگی فیصلے کی زندگی ہے اور خدا کی بادشاہت ہر ایک انسان سے ایک فیصلے کے فاصلے پر ہے. صحیح. کہ آپ نے فیصلہ کیا اور خدا کی بادشاہت میں یہ ذات الہی میں شریک ہونے والی بات ہے. ہمیں خداوند یسوع مسیح کے بدن میں شریک ہونے والی بات ہے. ہمیں وہ روحانی طور پر ایک نیا مقام دے دیتا ہے. غالباً ہم جی بشپ صاحب ابھی آپ نے بات کی تھی کہ مسیح کے جو ہے بدن کے اعضاء ہیں. ایک عام جو مسیحی ہے یا میں یوں کہوں کہ یہ جو موٹی موٹی کلام کی باتیں ہیں موٹی موٹی نہیں ہے، یہ سب کی سمجھ میں نہیں آتی. موٹی نہیں ہے. جی موٹی موٹی نہیں ہے. دیکھیں بڑی سادہ سی بات ہے. بدن کے اعضاء جو ہے نہیں میں آتا ہوں اس کی طرف آتا ہوں، لیکن یہ موٹی باتیں نہیں ہیں، یہ بڑی سادہ سی باتیں ہیں. اصل میں جب بھی کوئی پاسبان سکھاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت ہے کہ مسیح کے بدن، ہم اس کے بدن کے اعضاء ہیں. اب اعضاء کیا ہیں اس کو ایک عام مسیحی کیسے لیتا ہے، وہ کیسے سیکھ سکے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو ہم نے سادہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ یا تو ہم لائن کے اس طرف ہیں یا لائن کے اس طرف ہیں. اگر لائن کے اس طرف ہیں تو ہم شیطان کی دنیا کے لوگ ہیں. بالکل. اب شیطان کے بارے میں خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے کہ اس جہان کا سردار مجرم ٹھہرا دیا گیا. تو اس کے ساتھ ہیں وہ کہاں پہ ہے؟ وہ گناہ کی حالت میں ہے. گناہ کی حالت خدا سے جدائی کی حالت ہے. تو جب آپ لائن عبور کر کے خدا کی بادشاہت میں آ جاتے ہیں تو آپ نئے مخلوق ہیں، آپ خدا کے گھرانے کے لوگ ہیں، آپ ذات الہی میں شریک ہو رہے ہیں، آپ کو مقدسین کا درجہ مل گیا ہے، آپ خداوند یسوع مسیح کے بدن کے اعضاء بن گئے. اب یہ مت پوچھے کہ میں ہاتھ ہوں یا پاؤں ہوں یا ٹانگ ہوں یا ناک ہوں یا کیا نہیں ہوں. خداوند جانتا ہے کہ اس نے آپ کو اپنی بادشاہت میں، اپنی سوچوں میں، اپنے خیالوں میں، اپنے مشن میں، اپنی بادشاہت میں کس ڈیوٹی پہ لگانا ہے. ٹھیک ہے. ہاتھ روٹی بھی توڑتا ہے، ہاتھ کپڑے بھی سیتا ہے، ہاتھ ٹٹول کے محسوس بھی کرتا ہے، ہاتھ تھپڑ مارنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ہاتھ ملانے کے لیے بھی استعمال. ہر بدن کے مختلف اعضاء ہیں لیکن ان کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ ذہن کنٹرول کرتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو خداوند یسوع مسیح کو سر کہا گیا ہے. وہ اس بدن کا سر ہے. سوچے گا وہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خداوند یسوع مسیح کی سوچ کے تابع ہونا ہے. آئے خداوند فرما میں نے کیا کرنا ہے، میں نے چانٹا مارنا ہے یا ہاتھ ملانا ہے، میں نے صلح کرنی ہے یا میں نے دشمنی کرنی ہے. ایماندار کے لیے معاف کرنا، معافی کے لیے بہت ضروری ہے. وہ معاف کرے گا تو معاف ہوگا. میں اپنے سارے قصورواروں کو معاف کرتا ہوں. روز ہم دعا کرتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے بھی یہ فرمایا تھا کامل بنو جس طرح تمہارا آسمانی باپ کامل ہے، تو تم معاف کرنے والے بن جاؤ. فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ ہیڈ نے، جو سر ہے. خداوند یسوع مسیح سر ہے، ہم اس کے بدن کے اعضاء ہیں اور ہم اس کے ہاتھوں میں ہیں. اب دیکھیں مقدس یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس میں خداوند کے پاک کلام
کے مطابق یہ لکھا ہے کہ جس کے دائیں ہاتھ میں 7 ستارے ہیں، وہ 7 ستارے کلیسیا کو، عالمگیر کلیسیا کو، ساری کلیسیا کو، سارے ایمانداروں کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور اب ہیں کہاں پہ؟ خدا یسوع مسیح کے ہاتھ میں۔ بڑی سادہ سی بات ہے، خدا یسوع مسیح کے ہاتھوں میں کوئی ہمیں چھو بھی نہیں سکتا، اور اگر اس کے ہاتھوں میں پڑ جائیں تو اس وہاں سے ہمیں کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ خدا کے ہاتھوں میں پڑنا ہولناک بات ہے۔ اس وقت سے ڈریں کہ آپ بغاوت اور سرکشی میں اتنے بڑھ جائیں کہ آپ خدا کے ہاتھوں میں پڑ جائیں۔ اینڈ کیا ہے؟ اینڈ یہ ہے کہ وہ جدائی پرماننٹ جدائی ہو جاتی ہے۔ آپ کے زندہ رہنے کے وقت تک آپ کے سامنے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ مکاشفہ میں ہی خدا یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے۔ وہ دروازہ کھلا ہوا ہے، اور وہ دروازہ ہے ذات الہی میں شریک ہونے کا، خدا کی بادشاہت میں شریک ہونے کا۔ لکھا کہ جب تم نے کلام حق کو سنا، یہ افسیوں کے خط اس کے پہلے باب کی 12ویں اور 13ویں آیت ہے، جب تم نے اس خوشخبری کے کلام کو سنا اور اس پر ایمان لائے، تم پر خدا کے پاک مودہ روح کی مہر لگ گئی۔ اور میں بار بار یہ اس کو بیان کرتا رہتا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ وہ روشنی کا حالہ جو سینٹس کے سر پر ہوتا ہے، جی، خدا ان کے پاک کلام میں سے ابدی سرور کا بھی نام دیا گیا ہے، پرانے عہد نامے میں بھی، نئے عہد نامے میں بھی۔ تو خدا خود ہمارا ضامن بن جاتا ہے۔ وہاں اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ خدا ہماری نجات کے لیے وہ بیانہ بن گیا ہے، وہ خود ضامن بن گیا ہے۔ خدا کے روح کی مہر، خدا میں اور خدا کے روح میں کوئی فرق نہیں۔ تو جب خدا کے روح کی مہر لگ جاتی ہے تو ہم فرق لوگ ہوتے ہیں۔ فرق لوگوں کے لیے اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، لینا دینا، ڈیلنگ کرنی، انٹریکشن، دیٹ مسٹ چینج، اس کو بدلنا چاہیے۔ تو یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ میں خدا یسوع مسیح میں پیدا ہو گیا ہوں۔ اب آپ بھلے 1 دن کے ہوں، بھلے آپ 6 مہینے کے ہوں، بھلے آپ سال کے ہوں، اگر آپ بڑھ رہے ہیں بالکل ٹھیک بات ہے۔ آپ کو خدا نے ہمیشہ کی ابدی زندگی میں اگر اس نے بلا لیا ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں کہ ریسٹ ان پیس، کہ مر گئے ہیں تو وہ کتبہ لگا دیا جاتا ہے ریسٹ ان پیس، تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ وائی کین ناٹ وی لیو ان پیس؟ ہم اطمینان کی حالت میں زندگی کیوں نہیں گزار سکتے؟ اطمینان کی حالت کیا ہے؟ کہ میرا خدا میرا ضامن ہے، میرے خدا نے مجھے نئی زندگی دے دی ہے، میرے خدا نے مجھے نیا درجہ دے دیا ہے، اب میرا مستقبل محفوظ ہے، میرا مستقبل خداوند کے ہاتھوں میں ہے، میں خداوند کے ہاتھوں میں جس میں سے مجھے کوئی چھو نہیں سکتا۔ کئی دفعہ میں مختلف جگہ پہ تھوڑی کڑوی باتیں، سخت باتیں بھی کر جاتا ہوں، یہ سیکولر ٹی وی پہ بھی اور فیس بک پہ بھی سخت باتیں کر جاتا ہوں، تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ میں ڈرنے کی کیا بات ہے، خداوند کے ہاتھوں میں ہوں، اس میں کون مجھے چھو سکتا ہے؟ یہ ایمان کی بات ہے۔ تو جب آپ نے صبر اس کے ساتھ شروع کر دیا تو پھر آپ کا وہ ساتھی ہے، آپ کے ساتھ ہے، پھر آپ کو بچانا یا آپ کو شہید کا درجہ دینا یہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جنہوں نے اپنے سارے یسوع کی گواہی کے لیے کٹوائے ہیں، ان کا مقام اور درجہ خداوند میں، اس کی بادشاہت میں، اس کے سارے نظام میں بہت بڑا ہے۔ یہاں اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو یہاں لکھا ہے کہ میں نے ان کو دیکھا، ان کی روحوں کو بھی دیکھا جنہوں نے اپنے سارے یسوع کی گواہی دینے کے لیے، یہ مقدس یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کا 20واں باب اور 4 آیت ہے، لکھا ہے پھر میں نے تخت دیکھے اور لوگ ان پر بیٹھ گئے اور عدالت ان کے سپرد کی گئی، اور ان کی روحوں کو بھی دیکھا جن کے سارے یسوع کی گواہی دینے اور خدا کے کلام کے سبب سے کاٹے گئے تھے، جنہوں نے نہ اس حیوان کی پرستش کی تھی، نہ اس کے بت کی، اور نہ اس کی چھاپ اپنے ماتھے اور ہاتھوں پر لی تھی۔ وہ زندہ ہو کر 1000 برس تک مسیح کے ساتھ بادشاہی کرتے رہے، اور جب تک یہ 1000 برس پورے نہ ہو لیے باقی مردے زندہ نہ ہوئے۔ پہلی قیامت یہی ہے۔ اب یہ میرا پڑھ کے سنانے کا مقصد یہ ہے، آپ خدا ان کے ہاتھوں میں ہیں۔
آپ کا روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, ماں باپ کو, گھرانے کو دکھ ہوگا, بالکل, مر گئے, موت کسی طرح سے بھی آ سکتی ہے, دم گھٹنے سے بھی آ سکتی ہے. کئی لوگ یہ سردیوں میں گیس کا چولہا جلا کے سو جاتے ہیں, اس کے گیس کے اخراج کی وجہ سے ہو جاتی ہے, ایکسیڈنٹس میں ہو جاتی ہے, بیماری سے ہو جاتی ہے, مطلب جس کو کہنا چاہیے ناگہانی, اچانک کئی طرح سے ہو جاتی, مرنا تو ہے ہی ہے. تو اگر یسوع کی گواہی اور اس کے کلام کی گواہی دیتے ہوئے اگر مرے آدمی, اور اس کے لکھا ہے کہ اس کے مقدسوں کی موت, خدا کے مقدسوں کی موت خداوند کی نظروں میں گراں قدر ہے, ٹھیک ہے. اب اس نے مشن دیے ہوئے ہیں, مشن دیے ہوئے ہیں, کام دیے ہوئے ہیں, وہ ہیڈ ہے, اس نے سارا حساب کتاب لگایا ہوا ہے, وہ ہمیں ڈیوٹیاں بانٹ کے دے رہا ہے. تو میرا کام کیا ہے؟ میرا کام ہے کہ میں صرف مرنے کے بعد سکون نہ تلاش کروں, صرف مرنے کے بعد میرے کتبہ نہ لکھا ہو کہ ریسٹ ان پیس. ہم یہاں زندہ ہوتے ہوئے ہم آرام سکون کی زندگی گزاریں. خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں, جو نہ دنیا دے سکتی ہے نہ چھین سکتی ہے. اب ہماری کوتاہ نظری ہے, ہمارے دیکھنے اور سمجھنے میں کمی ہے کہ ہم سمجھتے نہیں کہ مسیح کے اندر ذات الہی میں شامل ہو کر جو زندگی اطمینان, سکون اور فتح کی زندگی ہے, اس میں اور ایک عام زندگی میں جس میں افراتفری ہے, ہماری بھاگ دوڑ بے نتیجہ نکلتی ہے, ہم کتنے بھی کما لیں, خدا ان کا کلام ہمیں ہماری کمائی کے وسیلے سے پہچانتا نہیں ہے, بالکل, نہ یہ برکتوں میں گنا جاتا ہے. خدا ان کا کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ جو اپنے محبوب رکھتا ہے, جن کو وہ جانتا ہے, ان کو نیند ہی میں دے دیتا ہے. وہ اپنے خادموں کو کموں کے ذریعے روٹیاں کھلا دیتا ہے. ہمارے ایمان کی بنیاد مضبوط ہونی چاہیے جو خدا کا کلام اور خدا مسیح کی ذات ہے. تو ہم جب ذات الہی میں شریک ہو جاتے ہیں, پھر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں خدا میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے, بالکل, ہمیں اس میں دلیر ہونے کی ضرورت ہے. اب اس میں شامل ہو گئے تو بھلے ایک دن کے آپ ہیں, بھلے ایک گھنٹے کے آپ ہیں, جس طرح اس ڈاکو کو جو ان کے ساتھ مصلوب تھا, اس کو وہ فرما رہے تھے کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. تو جب ہم نے قبول کر لیا, ایمان لے آئے, اس کے بعد کے وقت کا خداوند مالک ہے کہ اس نے آگے بڑھا کے ہم سے کیا خدمت لینی ہے, بالکل, اس نے آگے بڑھا کر ہمارا کیا امتحان لینا ہے. تو یہ جگہ, یہ دنیا, یہ تمہارا عارضی گھر ہے. ہم بڑی بڑی کوٹھیاں, بڑی بڑی بلڈنگیں, بڑا بڑا کچھ بنانے, بڑے بڑے بینک بیلنس بنانے کے چکر میں لگے رہتے ہیں, اور یہ بھول جاتے ہیں کہ خدا ان کا کلام یہ چاہتا ہے کہ میرے, آپ کے اور ہر ایماندار کے دل کی آنکھیں کھل جائیں, تاکہ وہ اپنی میراث کو, جو روحانی میراث ہے, اپنی جگہ ہے, اپنا مقام ہے, ذات الہی میں شرکت ہے, خدا یسوع مسیح کے بدن کے اعضاء ہونا ہے, اپنی جگہ کو, اپنے مقام کو پہچانے تو صحیح. ہماری زندگیوں میں ایک کام کیا ہے اس نے, بالکل, اور خدا ان کے کلام میں بھی یہ لکھا ہے کہ جو نیک کام اس نے شروع کیا ہے, اسے خداوند کے دن تک وہ ضرور پورا کرے گا. یہ ساری باتیں ہمارے سمجھنے کی ہیں, سوچنے کی ہیں, یاد رکھنے کی ہیں کہ خداوند نے ایک نیک کام ہماری زندگی میں شروع کیا ہے, اور اس نے وہ نیک کام ہماری زندگیوں میں پورا کرنا ہے, اور خداوند کے دن سے پہلے پورا کرنا ہے. ہر ایک کا ایجنڈا فرق ہے, ہر ایک کا راستہ فرق ہے, ہر ایک کی زندگی فرق ہے, ہر ایک کے پاس تھوڑے فرق ہیں, لیکن جو نیک کام اس نے ہماری زندگیوں میں شروع کیا ہے, وہ اسے خداوند کے دن تک ہماری زندگیوں میں ضرور پورا کرے گا. اور ہمیں اس کے لیے پورے طور پر تیار بھی رہنا ہے, ہمیں دلیر بھی رہنا ہے, ہمیں اطمینان کی حالت میں بھی رہنا ہے, ہمیں خوشی کی حالت میں بھی رہنا ہے. یہ خدا کی ذمہ داری ہے کہ وہ کام ہے ایک دن میں پورا ہوا ہے. یعنی ایک دن کے بعد, آپ سوال پوچھ رہی تھی کہ اگر ایک دن کے بعد وہ مر گیا, اور ایک آدمی ہے جو 20-30 سال
توبہ کرنے کے بعد بڑھتا رہتا ہے، جی جستجو کرتا رہتا ہے، تو ہماری منزل کیا ہے کہ ہم ذات الہی میں شریک ہو جائیں، ہم خداوند یسوع مسیح میں شامل ہو جائیں، ہم خدا کی بادشاہت میں شامل ہو جائیں، ہم نئے سرے سے پیدا ہو جائیں. تو خداوند کا یہ وعدہ ہے، اس کے کلام کا یہ وعدہ ہے، اس کے کاموں میں سے یہ کام ہے کہ اس نیک کام کو جو اس نے ہماری زندگیوں میں شروع کیا ہے، اس کو وہ اپنے طریقے سے پورا کر لے گا. آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ اس کے لیے پریشان نہ ہوں. آپ خداوند پر ایمان رکھیں کہ خداوند میرا مرنا، جینا، جاگنا، سونا، سارا کچھ تیرے ہاتھوں میں ہے. مجھے اسی زندگی میں اپنا اطمینان دے، اپنی تسلی دے، فتح کی حالت دے، تاکہ میں زندگی میں خوش و خرم رہوں. آمین. بہت بہت شکریہ ان ساری اچھی اور خوبصورت باتوں کے لیے جو کہ ہم نے کلام سے سیکھی. عزیزوں، کیا ہی بھلی باتیں ہیں. اگر ہم کلام مقدس پر غور کرتے ہیں تو ایک بار پھر ہمارے دل میں وہی جذبہ، وہی جنون اور وہی کیفیت ہوتی ہے جو کہ ہم روح میں محسوس کرتے ہیں. تو کتنی اچھی بات ہو کہ اگر ہم بھی خداوند کے رسول کی طرح یہ کہہ سکیں کہ جینا میرے لیے مسیح اور مرنا میرے لیے نفع ہے. تقدیس کے عمل میں بھی ہم بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور ہمارا جینا تب مسیح ہوتا ہے جب ہم اس کی ذات میں شامل ہوں. ہم یہ کہنے کے حق تک تو پہنچیں، دوسروں کے کہنے پر نہیں، بلکہ اپنی پوری عقل سے، اپنی پوری طاقت سے اور اپنی پوری سمجھ سے ہم اپنے خداوند کو پہچانیں، تاکہ اس نے جو کام ہماری زندگیوں کے لیے شروع کیا ہے وہ پورا ہو، مسیح یسوع کے دن تک مکمل ہو جائے. اور اس کو خدا باپ نے ضرور کرنا ہے. ہم اس کے حصے ہیں. اگر ہم ایسا مان کے چلتے ہیں تو ضرور ہے کہ خداوند کے دن ہم سب ملیں گے اور ایک دوسرے کو نہایت ہی خوش و خرم ہو کر ہاللویا کے نعرے لگاتے ہوئے اور بڑے کے تخت کے سامنے موجود ہوں گے. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.